نیچے جھک گئے. اللہ کے رسول نے کھجوریں توڑ توڑ کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا. پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا. ابو جہل، امیہ، بڑے بڑے سردار، ابی بن خلف، سب آپ کے مخالف ہو گئے. آپ مکہ کے دروازے پر آئے. کہا مکہ والو، میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے، میرے باپ دادا کی زندگی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، یہ جو وقت ہے یہ بھی تمہارے سامنے گزر رہا ہے. تم نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میں کہوں، اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، وہ تم پر حملہ کرے گی، تم دیکھو فوج نہ ہوئے تو کیا خیال ہے میرے متعلق؟ سب نے کہا ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے، فوج ہوئی تو آپ کی بات حق اور سچ ہے، اگر فوج نہ ہوئی ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہا اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ رکھتے ہو؟ کہا ہاں اتنا اعتماد ہے. کہا پھر کلمہ پڑھ لو، اسی میں بقا ہے. اب بھی مکہ والے صادق اور امین کہنے والے، اللہ کے محبوب کو سچا کہنے والے، اللہ کے رسول نے جب کلمے کی دعوت دی، پہلا پتھر آپ کے چاچا نے آپ کو اٹھا کر مارا، جو اللہ کے محبوب کی پیشانی میں لگا اور آپ کو کھینچ کر نیچے اتارا. کہا جہاں سے چلے جاؤ، یہاں اب تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب ہجرت کرتے ہیں اور ایک نظر بھر کر مکہ مکرمہ کو دیکھا. کہنے لگے اے مکہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے بیت اللہ، اگر میری قوم نہ نکالتی میں اللہ کے محبوب طائف گئے کہ طائف کے سرداروں کے پاس جاتا ہوں، جو دین مجھے اللہ نے دیا ہے اس دین کی دعوت طائف کے سرداروں کو دوں گا. 3 بڑے بڑے سردار طائف کے. اللہ کے رسول جا کر بیٹھے. ایک کہنے لگا جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس اللہ کو اور کوئی نہیں ملا نبوت دینے کے لیے، صرف آپ ملے. نعوذ باللہ. دوسرا کہنے لگا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تیسرا کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ سے دشمنی مول لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ. اللہ کے رسول کو طائف سے نکالا، پیچھے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیا. یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. کیا کیا اللہ کے رسول نے دین کے لیے؟ کون سا دین اللہ کے محبوب اس امت کو دے کر گئے؟ بچوں نے پتھر مارے، آپ کے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، آپ کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، جوتا ساتھ چپک گیا، آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. آپ کے غلام نے اٹھایا. حضرت سعید بن زید نے دور دراز ایک باغ تھا، وہاں جا کر اللہ کے محبوب کو لٹا دیا. یہ کس کا باغ تھا؟ عتبہ بن ربیعہ، جو میرے محبوب کو مارنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا، اس کا باغ تھا. اللہ کے رسول بے ہوش تھے، سارے کپڑے خون سے رنگین تھے. اس نے باغ میں سلایا انگور کی بیل کے نیچے اور خود جا کر چھپ گیا. جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کی حالت دیکھی تو رونے لگا. کہا ہے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انگر بھاگا، پلیٹ اٹھائی، انگور کا گچھا اس میں ڈالا اور جانے کے لیے لگا، دینے کے لیے. پھر وہی دشمنی آ گئی. پھر اپنے غلام کو بلایا، عداس کو. کہا عداس یہ لے جا، وہ جو زخمی پڑا ہوا ہے اس کو دے دے. کہا دینے والے نے رشتہ داری کی قسم دی ہے، میرے انگور کھا لینا، رد نہ کرنا. تو حضرت عداس لے کر آئے.
اللہ کے محبوب زخموں سے چور تھے، اللہ کے رسول کو اٹھایا، انگور پیش کیا، آپ نے ایک دانہ اٹھایا، پڑھا بسم اللہ۔ حضرت عطاز حیران ہو گئے کہ یہاں تو بسم اللہ نہیں کوئی پڑھتا، اب کہاں کے ہو؟ آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ آپ مسکرانے لگا، کہا اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی اللہ کا سچا نبی تھا، میں بھی اللہ کا سچا نبی۔ آپ نے ایک دانہ اٹھایا، انگور کا کھایا، اور جس کے لیے کائنات بنی، جس کے لیے سوالات انبیاء، اور جس کا کلمہ میں آپ پڑھ کر یہاں پر بیٹھے ہوں، سوچو تو صحیح اس نے تمہارے لیے کیا کیا۔ اللہ کے محبوب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تو کہتا یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، اللہ تو میرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ تو میری زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، دیکھ مار مار کے انہوں نے میرا کیا حال کر دیا، اللہ تجھ سے کون سا چھپا ہوا۔ فرشتے دو دفعہ روئے ہیں آسمان میں، ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول زخموں سے نڈھال اللہ کی طرف دیکھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول کے آنسو بہ رہے ہیں۔ فوراً حضرت جبریل امین ہے، اے اللہ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں حکم دیجیے، یہ طیف کے پہاڑ ہیں، یہ دونوں آپس میں مل جائیں، ان کا کیما بن جائے، انہوں نے آپ کو دکھ دیا۔ کہا جبرائیل میں عذاب دینے نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل یہ نہیں تو ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی۔ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ منورہ آباد ہے صحابہ سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے جو میرے پاس آ کر رک گیا، مجھے کہا تمہارا نبی کہاں ہے؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم طیف سے آئے ہیں اور کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے چپل وہاں چھوڑی، مجھے ریوڑ بھول گیا بکریوں کا، میں بھاگا، راستے میں مجھے صدیق اکبر ملے، مجھے کہا اے مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ کس دشمن نے حملہ کر لیا ہے؟ کہا ابو بکر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ قافلہ دیکھو مغیرہ، ابو بکر طیف والے کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، کہا مغیرہ کیا تو یہ نہیں چاہتا یہ خبر میں اپنے محبوب کو سناؤں؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رک گئے، کہا ابو بکر اور کوئی کہتا تو اسے یہ اعزاز نہ دیتا، تم اللہ کے نبی کے دوست ہو، جو اللہ کے رسول کو خبر دے رہے ہو۔ صدیق اکبر کی چپل وہاں، صدیق اکبر بھاگے، سانس بھی نہیں، اور مسجد نبی میں گئے، اللہ کے رسول مسجد نبی کے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول نے یوں موڑ کر دیکھا، ابو بکر کیا ہوا؟ کانپ کیوں رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کے محبوب وہ طیف والے آئے ہیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے تھے، آج وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زاروں قطع آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول اٹھے پھر نیچے بیٹھ گئے، آپ سے اٹھا نہیں جا، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے۔ کہا ابو بکر میرے پاس آؤ، مجھے مسجد نبی کے دروازے پر لے چلو۔ حضرت صدیق اکبر نے پکڑا، مسجد نبی کے دروازے پر لے گئے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی طیف کے قافلے پر، اللہ کے رسول نے دونوں بائیں پھیلا، اے طیف والو میں تمہارے انتظار میں تھا، او مجھ محمد کے سینے سے
سے لگ جاؤ صلی اللہ، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ طائف والے آئے، اللہ کے رسول باہیں پھیلا کر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی بوسے لے رہے ہیں۔ باقی جو دین سیکھنے آتے ان کا خیمہ مسجد نبی کے باہر لگتا تھا، طائف والوں کا خیمہ اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر لگوایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں کا ماوا یتیموں کا ملک، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ فخر عرب زیب محراب منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو وہی کرو گے جو میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں ہاتھ پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یوں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے۔ کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلاح نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، دروس سے جو وقت ہے آنے والا۔ اے مکہ والو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس وقت سے ڈرو جب زمین تانبے کی ہو جائے گی، اس وقت سے ڈرو جب 1.25 لاکھ انبیاء پکاریں گے نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام جو 900 سال محنت کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، سارے انبیاء پکار رہے ہیں نفسی نفسی نفسی۔ حضرت شیس علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ آج میں اسماعیل کا سوال بھی نہیں کرتا، نفسی نفسی نفسی۔ اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا۔ یعقوب نبی 40 سال یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کو غم نبی نہ کر دینے والے وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ اے اللہ آج میں یوسف کا سوال بھی نہیں کرتا، حضرت یحییٰ زکریا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ادریس، حضرت شعیب علیہ السلام نفسی 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 نفسی۔ اللہ میری جان بچا۔ اللہ ہم کسی کا سوال نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا۔ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا۔ سارے انبیاء پکار رہے ہیں، بیٹی پوچھنے والی نہیں، بیوی پوچھنے والی نہیں، باپ پوچھنے والا نہیں، بیٹا پوچھنے والا نہیں، شوہر پوچھنے والا نہیں۔ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں، ساری امت کہہ رہی ہے نفسی 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 نفسی۔ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ ایک طرف سے پکار آ رہی ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو معاف کر۔ تو نبی حیران ہو جائیں گے، باپ نہیں پوچھتا ہے، بیٹا نہیں پوچھتا ہے، بیوی نہیں پوچھتی ہے، نبی نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، یہ امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ تو ادھر نظریں پڑیں گی، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اور میرے نبی سے وفا کر لو، میرے محبوب سے۔ سارے انبیاء اپنی آپ میں گم ہیں، اور نبی نے اس امت کو یاد، میرے جیسا جو دن کو بھی نافرمانی کرتا ہے تو رات کو بھی نافرمانی کرتا ہے، جو کلمہ پڑھ کر اپنے محبوب کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ تو نے کہا تھا میں تجھے اجر عظیم دوں گا۔ اللہ میری امت دیکھ کھڑی ہے، آسمان سے کرسی آئے گی، اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گی۔ اللہ کہیں گے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اس کرسی پر بیٹھے آپ کی امت کا حساب ہو۔ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے تو ہم نے کہنا،
آج نبی آپ کی شان کو دیکھیں گے, آج امتیں آپ کی شان کو دیکھیں گے. آج موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے, آج یحییٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے, آج عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے, آج ادریس علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے, آج حسن کی تصویر یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے. دو عالم کے سردار اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عرش کی کرسی پر. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں کرسی پر ہاتھ رکھوں گا اور میں کہوں گا اللہ دیکھ میں نے تیری بات مانی ہے, میں نے کرسی پر ہاتھ رکھا ہے, میں اس وقت تک اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میری امت نہیں معاف ہو جاتی. اللہ کے رسول ایک عجیب بات کہیں, اے اللہ میری امت کے گناہوں کی کتاب مجھے دے دے. اللہ تو حساب نہ لے, تو غصے میں. اللہ کہیں گے اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, جب آپ کی امت کے گناہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو تو بڑی تکلیف ہوگی. نہ میں خود حساب لیتا ہوں نہ آپ کو لینے دیتا ہوں, میں ایک پردہ لگواتا ہوں, اس پردے کے پیچھے آپ کی امت کا حساب ہوگا. کسی بھی امتی کے سامنے آپ کی امت کا ایک گناہ بھی نہیں آئے گا. یہ منظر ابھی باقی ہوگا. بات ختم کرتے ہیں, حضرت کو بھی ٹائم دینا ہے. یہ منظر ابھی باقی ہوگا. اچانک اعلان ہوگا, سننا غور سے, کلمہ پڑھنے جو جتنے یہاں پر بیٹھے میری بات توجہ سے سنو. اچانک اعلان ہوگا, نبیوں, شہداؤ, کتبوں, ابدالوں, سب سروں کو جھکاؤ. صحابہ ہیں, نبی ہیں, کتب, غوث, ابدال کھڑے ہیں, تو سب سروں کو جھکائیں گے. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہوں گے, اللہ کہیں گے میرے محبوب آپ بھی سر کو جھکائیں گے. اللہ میں بھی سر کو جھکاؤں. ہاں اے نبیوں سروں کو جھکاؤ, آج میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ میری عدالت میں آ رہی ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے جی. حوریں لے کر آ رہی ہیں حضرت فاطمہ کی کچہری کو, اور اتنا سننے میں آیا اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے کہا اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں. علماء سے سنا ہے حضرت فاطمہ کی کیفیت کیا ہوگی. ایک ہاتھ میں حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا, ایک ہاتھ میں خون بھرا قمیض ہوگا. اے اللہ, اس کا جھولا جبریل جھلانے کے لیے آتا تھا. اللہ یہ جنت کا سردار تھا, اس کی گردن تیرا محبوب چومتا تھا. اللہ کیا قصور تھا میرے اس بچے. اللہ کہیں گے آج نبی بیٹی کی طرف دیکھتا تو جگر پھٹ جاتا. اس امت نے کیا کیا ہے اپنے محبوب کے گھرانے کے ساتھ, اس امت نے کیا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ کہیں گے فاطمہ, اللہ کو جلا لائے گا. اللہ کہیں گے فاطمہ, حسن حسین شہید ہوئے میری دین کی خاطر, تیرا پورا کنبہ شہید ہو گیا. فاطمہ تو نے اتنی عبادت کی میری, تو نے مجھے راضی کیا تھا. فاطمہ ماں تیری مرضی تھی, یہ رب العالمین کا دربار ہے. فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے, آج جو مانگے گی میں تجھے وہی عطا کروں گا. بی بی کیا کہیں گے, سنو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, سنو. کہیں گے اللہ حسن حسین کے خون کا بدلہ نہیں چاہیے, اللہ میری عبادت کا بدلہ نہیں چاہیے. اے اللہ بدلہ دینا ہے تو دے. اللہ میں نے ان آنکھوں سے رات کو تہجد کے وقت اپنے بابا کو مصلی بچھا کر امتی امتی کی پکار کہتے ہوئے سنا ہے. اللہ میرے بابا کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی تھی. اللہ یہ میرا بوڑھا باپ کھڑا ہے, اس کی امت کو معاف کر دے. اللہ کہیں گے اے فاطمہ یہ دیکھ یہ تیرے نبی کے وہ امتی ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. اے فاطمہ تو اپنی انگلی کا اشارہ جس جس کی طرف کرے گی ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا.
اگر 1 منٹ 2 بچوں کی شان سنا دوں اس گھر کو رنگ لگ جائے، اس محفل کرانے والوں کا نورات۔ میں نے اپنے پڑھا جس گھر میں اہل بیت کا ذکر ہو اس گھر میں کبھی فاقہ آتا ہی نہیں، وہ مجلس قبول سے مقبول بن جاتی ہے۔ یہ دونوں شہزادے ہیں، عید کا دن ہے، ایک 6 سال کے ایک 5 سال کے، آ کر کہنے لگی اماں فاطمہ مدینے کے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے دل بہلانے کے لیے کہہ دیا اے حسن اور حسین تمہارا لباس درجی کے پاس ہے۔ اور تاریخ والا کہتا ہے کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھا بی بی نے کسی درجی کو حسن حسین کے کپڑے دیے ہیں۔ فوراً یہ بات بی بی کی عرشوں تک پہنچی، اے جبرائیل نوری فرشتوں کا سردار 7 آسمان چیر کر زمین پر جا، فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، بی بی پوچھیں گی کون؟ یہ نہ کہنا میں جبریل ہوں نوری فرشتوں کا سردار ہوں، یہ کہنا میں حسن اور حسین کا درجی۔ حضرت جبریل امین آ گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا حسن اور حسین کا درجی، جنتی لباس پہنے۔ کہا اماں ہمارا لباس اعلیٰ ہے، ہماری شان کے مطابق سواری بھی ہونی چاہیے، ہماری شان کے مطابق سواری بھی ہونی چاہیے۔ بی بی نے کہا حسن اور حسین جاؤ اپنے نانا کے پاس۔ تو دونوں بچے آئے، اے نانا ہمارا لباس، اللہ کے رسول حیران ہو گئے، اے حسن اور حسین میں جب معراج پر گیا یہ لباس تو میں نے جنت میں دیکھے تھے، کون لایا ہے؟ اے نانا جبرائیل لایا ہے، درزی بن کر آیا، ہمارا نوکر بن کر آیا، یہ لباس لے کر آیا۔ اے اللہ کے محبوب، اے ہمارے نانا ہماری شان کے مطابق سواری بھی ہونی چاہیے۔ اے حسن اور حسین میں تمہارا نانا جو حاضر ہوں، گرمیوں کا موسم جون جولائی کا، اللہ کے رسول نے ایک کو ایک کندھے پر بٹھایا، ایک کو دوسرے کندھے پر بٹھایا، 2 خطان کا سفر، مسجد نبی، حضرت فاطمہ کا دروازہ، حضرت حسن کہتے نانا گھر تک چلو، اللہ کے محبوب گھر تک، حضرت حسین کہتے نانا مسجد نبی تک چلو، اللہ کے رسول مسجد نبی تک 70 چکر لگائے اللہ کے رسول نے۔ حضرت فاطمہ کو خبر پہنچی کہ حسن اور حسین آپ کے نانا کو، آپ کے بابا کو تنگ کر رہے ہیں، تو حضرت علی کو بھیجا حضرت فاطمہ نے، تو حضرت علی آئے، اے حسن اور حسین نیچے اتر آؤ۔ اللہ کے رسول نے سننا تھا، فرمایا این راز دے وچ تو دخل نہ دے، تکلیف دا جھٹ لنگ ویسی، اج اے ازمین نانے کو کل نانا چاز میچی، ہن 4 جہاڑے خوشیاں دے اتھو ٹر ویسن پردیسی، اج جے کو مہر تے چاہی پھرداں اندی لاش نہ کوئی دفنے سی۔ حضرت علی نے فرمایا اے حسین گھر تیری ماں فاطمہ رو رہی ہے۔ حضرت حسین ماں کا رونا برداشت نہ کر سکتے تھے، نیچے اترے، 5 سال کی عمر، بھاگے گھر کی طرف، دیکھا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، حضرت حسین پاؤں میں بیٹھ گئے، اماں کس نے کچھ کہا ہے؟ کس نے تجھے رلایا ہے؟ اے حسن اور حسین میرا بابا بوڑھا ہے، تم اس کے کندھوں پر سوار ہو گئے، میرے بابا کے بڑھاپے کا خیال بھی نہ کیا۔ حضرت حسین ماں کے قدموں کو چومے اور جملہ فرمایا، تیری ہک ہک ہنج تو ماں زہرا قربان بنے شبیرے، ہک لازا چاہے نانے نے تیرے بے وس لڑ پہ نیرے، تیر منجھا من وچ کربل دے میں کو لاہن نہ دے سن تیرے، اے بطلے پیو دے چامن دا دس راضی ہیں تطہیرے۔ پھر یہ وہی سر تھا، ہاں 10 محرم حضرت حسین کا سر نیزے پر ہے، تو کتھو دا وسدہ کاری ہیں، 10 کہیں قرآن سکھائے، ایویں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، ایویں تائیں قرآن سڑائے، یا گود رسول دا پلیاں ہیں، یا کھیر بطول پلائے، رب جانے کی ہو یا جرم کی تے، انہ ظالمہ سانگ چڑھائے، اکبر دا میں بابا ہاں، تے غازی میڈا ویرے، اے سر پہ دے دیو سانگ تے، میرا اکبر پتر صغیرے، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی، میں نانے دی جاگی
جہانگیر دنیا میں کو حسین آتی ہے میدانہ شبیر کر قتل نماز کو پیشی ویلے دتی اثر دی شمر ازان لاخون صدات پوردیاں تے اٹھے لوگ وضو تے نالے چاہ نازک قرآن کو چنجنے دیتے لگے شامی پڑھن قرآن جماعت مکیت ٹر پہ شامی میری سین دا لٹن خیام یہ وہ وقت تھا آج کسی کا باپ مر جائے بڑے بیٹے کو دستار بندی کی جاتی ہے یہ سب کلمہ پڑھنے والوں کے پتہ ہے آج میں کربلا کے میدان کا ایک نقشہ دکھاتا ہوں حضرت امام سجاد بیمار ہیں حضرت زینب حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں جلی ہوئی پگ حضرت حسین کی حضرت زینب خیمے سے لے کر آئی کہا سجاد کو بلاؤ ساری بیویاں کٹھی ہو گئی حضرت سجاد کو بی بی زینب نے پگ میں کہتا ہوں بیش سارے ہاشمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئیے یہ کو جلدے بلدے خیمے وچ پگ پیو دی بدنی پئیے کہندے سامنے زینت پنج تن دی دربار جزید تے گئیے پہی این شباب دے عالم وچ جھک کمر سجاد دی دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے اڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے جان جا سکتی ہے ذبح ہو سکتے ہیں نماز نہیں چھوڑ سکتے آج جو بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہو یقیناً کلمہ پڑھنے والے کے اندر اہل بیت کی محبت ہے آج وعدہ کرو نماز کبھی نہیں چھوڑیں کون ہاتھ کھڑے امام حسین نے پڑھی علی حق کے بھائی کر علی حق کے کل ایمان نعرہ حیدری کل ایمان اللہ کے رسول نے اونٹوں کے پلان ہیں منبر پر چڑھے حضرت علی کو بلایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آخر دعوانا